پھر یہ کوشچن آتا ہے کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اٹس لائک اے لاس سچویشن، لیکن ہم کیا پریفر کریں گے کہ ہمیں لیس لاس چاہیے یا ہمیں مور لاس چاہیے؟ تو یہاں پہ ہمیں مطلب تھوڑا سا وائز نہیں ہونا چاہیے. ایک وہ جس کا لیڈر آنےسٹ ہے لیکن ٹیم جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور ایک وہ جس کا لیڈر کے اوپر بھی کوشچن ہے، اس کی ٹیم کے اوپر بھی کوشچن ہے. تو ہمیں ہماری ہوپ کس سے زیادہ ہوئے گی؟ ہماری ہوپ اسی سے زیادہ ہوئے گی نا کہ جو آنےسٹ ہے، اور مطلب جس سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں لیکن مطلب پھر بھی دیر از این ہوپ کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک مطلب اگر اس کو چانس تو خیر اٹ واز انف 3 years were enough، لیکن پھر بھی ایک ہوپ وہاں پر زیادہ ہوئے گی نا اگر ریشنلی ہم سوچیں. لیکن جب آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ the way you put it, the way everybody keeps putting it، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. لیکن میرا بنیادی اختلاف کسی بھی انسان سے امیدیں وابستہ کرنے، اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے، ہی 70+ میں اس سے کتنی دیر کی میں نے تو اپنی جنریشنز کو دیکھنا، میں جو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، میں اس کی زندگی کا بھروسہ کیسے کروں؟ میں نے تو اپنی آگے جنریشنز کو دیکھنا ہے. میں تو یہ دیکھوں گا کہ اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے پی ٹی آئی سے تو پیچھے تو وہ کلیپس ہو جاتی ہے پی ٹی آئی. تو اگر میں نے کنونس ہی کرنا ہے شریعہ لاء کے اوپر تو میں کسی ایسی پارٹی کے اوپر کیوں نہ کھیلوں کہ جس کے پیچھے کوئی لیگیسی اس کو لے کے چلے گی اور اس شریعہ لاء کو لے کے، یہ نہ ہو کہ آج عمران خان ہماری بات سن کے شریعہ لاء کو لے کے چلے، کل بےچارا اتر جائے یا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے، اللہ زندگی دے اس کو، ویسے کہہ رہا ہوں، تو پیچھے کوئی اس کو سارنے والا وہ پارٹی کلیپس ہو جائے، پھر ہماری ساری کاوش، ساری کوشش جو ہے وہ ہمارے ساتھ دفن ہو جائے، ہماری نیکسٹ جنریشن کو دوبارہ سے ریبلڈ کرنا پڑے. میں اسی لیے کسی انسان کے اوپر تو امید رکھنے کی سوچ نہیں رکھتا. آپ اللہ تعالیٰ پہ امید رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ عمران خان سے کروا دیں. میں آپ کے لیے یہ دعا بھی کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کام عمران خان سے کروا دے، چلے، لیکن کروا دیں. مجھے اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ عمران خان کرتا ہے یا وہ شہباز شریف کرتا ہے. میں نے پہلے بھی اور لوگوں کے بھی نام لیے، وہ چاہے ماشاء اللہ آ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. وی ناٹ کہ یہ ان کا اپنے گیم ہے، اپنے بیٹل ہے، یہ اپنے سٹیکس ہیں، یہ آپس میں ان کو لڑنے دیں. اس میں آپ کا کوئی کنسرن نہیں. آپ کا کنسرن ہونا چاہیے شریعت کا نفاذ، آپ کا رستہ حق کا رستہ ہونا چاہیے. یہ آپس کی ان کی جنگیں طاقت کی اور لسٹ فار پاور ہے، یہ کریو فار پاور ہے، انا کی جنگ ہے، کسی کی تو کسی کی پیسے کی جنگ ہے، تو کسی کی طاقت کی جنگ ہے، کسی کی انٹرنل پاور اور کسی کی ایکسٹرنل پاور کی. Let them fight their battles. We are not a part of this. We are a part of the battle of the Lord, battle of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، سنت and سیرت، اور ہم نے اس کی بیٹل میں اپنا رول پلے کرنا. جہاں آپ ڈیویٹ ہوئے کسی شخصیت پرستی میں، کسی کی تقلید میں، کسی کی فالوورشپ میں، آپ اپنے پاتھ سے ڈیویٹ ہو جائیں گے. Do not let any face, any character, any person deviate you from the path, and the path is of your deen. اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر فوکس کریں گے آپ، تو آپ کا اس ڈیموکریسی، اس ووٹ سسٹم، اس آج کے الیکشن، کل کے الیکشن، پرسوں کے الیکشن، ان سب چیزوں سے توجہ ہی ہٹ جائے گی. آپ کہیں گے بھائی جان ہمیں یہ سسٹم چاہیے، آپ کریں یا آپ کریں، فلاں کریں یا فلاں کریں، کوئی کرے کر دے، یہ چیز نہیں رکنی چاہیے. اس لیے میرا اختلاف ہے اس ڈیویشن سے. باقی اگر اس ڈیویشن کے اندر رہ کے ڈسکشن کرنی ہے تو یس، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے اوپر نہ صرف لوگوں کو امید زیادہ ہے، عمران خان کے کریکٹر پہ کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ جس کو کوشچن کیا جا سکے. عمران خان کی نیت پہ بھی لوگوں کو شک نہیں ہے، عمران خان کے جذبے پہ بھی لوگوں کو شک نہیں ہے. باقی تمام لوگ مشکوک ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں نہیں اپنے آپ کو ڈیویٹ کرنا چاہتا، اور میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو ڈیویٹ نہ کریں. آپ کہیں کہ بھائی ہوں گے سیاہ، ہوں گے سفید، ہمیں جو چاہیے وہ سیاہ سے ملے یا سفید سے ملے، ہمیں شریعت کا نفاذ چاہیے، ہمیں پاکستان، پرانا پاکستان چاہیے، جناح والا پاکستان. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اقبال نے بھی جناح کو خطوط میں یہی کچھ لکھا تھا، جناح نے بھی پیر آف مانکا شریف کو بھی یہی خطوط لکھے تھے. ہم بھی وہی خطوط لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں یہ چاہیے. ہم کوئی ایسی کوئی نیا تجربہ، نئی کوئی شارٹ نہیں مار رہے، نیا کوئی گیمبل نہیں کھیل رہے، ہم باقاعدہ پروسیس سے چل رہے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی تمام لوگوں کو خطوط لکھ کے بتایا تھا کہ یہ سسٹم ایسے چل رہا ہے، اس میں اس سسٹم کو، یہ میں فلان چیز کو اپوز کرتا ہوں، یہ جو
اسلام کا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم تھا، یہ اس سے کلیش کر رہا ہے، کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، ہم بھی یہی بات کریں گے، خطوط لکھیں گے، وہی سنت اور سیرت اہل بیت کی، وہی سنت اور سیرت جنا اور اقبال کی، اور اسی سنت اور سیرت میں 100 سال پہلے جنا اور ان لوگوں نے چیز کر کے دکھائی، اور 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام کے فیملی نے وہ کر کے دکھائی. ہم کوئی چیز جیسی آپ مجھے عمران خان کی طرف یا ڈیموکریسی کی طرف لے کے جاتے ہیں، مجھے یہ جو چین ہے فرام آقا علیہ السلام ٹو خلفائے راشدین ٹو اہل بیت ٹو جنا ٹو اقبال، آپ مجھے اس چین سے ڈیویٹ کرتے نظر آئیں گے، میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ پلیز ڈو ناٹ چینج یور پیتھ، دس از دا پیتھ. اس 1400 سال سے پچھلے 100 سال تک کا پیتھ سیدھا ہے. یہ ایک نئی بیچ میں کریشن انوینشن آپ لے کے آئیں گے تو یہ ڈیویشن ہے، میں اس کے اگینسٹ ہوں. زریاب بھائی، جی زریاب بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات پہ آمین کہنا چاہوں گا کہ اللہ عمران خان کو یہ بندہ بنائے کہ وہ شریعہ کا لا امپلیمنٹ انشاءاللہ، کرے. آمین انشاءاللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی بات تو ہو گئی زریاب بھائی، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ لا ہماری ضرورت ہے، امپلیمنٹ ہو جائے. تو نیکسٹ جو اس سے آپ ایک سٹیپ اگلے کی بات کرتے ہیں ہم، کہ اب اس کی مینٹیننس بھی کرنا ہوگی، ہمیں اس سسٹم کی مینٹیننس کرنا ہوگی. مطلب یس، امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ نہ ہو کل کوئی اس کو اتار دے. بالکل اس کو کوئی بلڈوز نہ کر دے، جس طرح سے جی، آئے روز ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کیا جاتا ہے. تو یس. یہ ایسی کیا گارنٹی ہے کہ کیا ہمارے پولیٹیکل سینیریو میں، کیا ہمارے سوسائٹل سینیریو میں، ہمارے جوڈیشل سیکٹر کے اندر کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو اس شریعہ کے نظام کو مینٹین کر سکے؟ کیونکہ مشکل کام تو یہ ہونا ہے. آپ کو ایمان کی بات بتاؤں نا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا مصمم سا ایک یقین ہے کہ ایک دفعہ پاکستان نے امپلیمنٹیشن آف شریعہ لا کر دیا تو کوئی بھی اس کو ہٹائے گا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس وقت عمران خان نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ لوگوں کو الرٹ کر دیا. اویئر از ناٹ دا رائٹ ورڈ، الرٹ کر دیا. اویئر تو کر ہی دیا، اتنا الرٹ کر دیا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی کوئی ایسی جاتی ہے نا جو کنفلکٹنگ ہے، کانٹروڈکٹری ہے، تو لوگ اس پہ الرٹ ہو جاتے ہیں، لوگ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ اس کا کریڈٹ عمران خان جتنا مرضی چاہے لے لیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ایک ٹائم آتا ہے کہ قدرت کے نیچر کے قوانین، میجر جو شفٹس ہیں نا ان the چین آف ایونٹس، اس میں کار فرما ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے پھر بندہ کیا کر رہا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، خلقت کیا کر رہی ہے، ابلیس کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے سسٹم کے، قدرت کے سسٹم جب اپنے شفٹس لیتے ہیں تب قومیں بھی الٹ دیتے ہیں، وہ چاہے اس میں شرفا بھی بیچ میں رگڑے جائیں کولیٹرل میں. وہ دوز شفٹس آف پاور، میں کیوں بار بار زور دیتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو دین ابراہیمی، جو آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت اور جو شریعت کے نفاذ پہ. میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اس ڈائریکشن میں قدرت کی طاقت اور گاڈ کے شفٹ آف پاور شامل ہے. آپ یقین کریں، آپ کی سوچ، آپ کا ویژن جیسے ہی اس ڈائریکشن میں آئے گا جس میں شفٹ آف پاور گاڈ کے اختیار میں، تو آپ اپنی مرضی سے عمران خان کو لے کے آ جائیں گے. آپ اپنی مرضی سے جس کا دل کریں گے اس کو لے آئیں گے. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی توقعات، آپ کی ڈائریکشن، آپ کی پاور سپورٹ سسٹم رب کی سسٹم پہ چلتی ہے، تو اس وقت کلیکٹیولی میسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کون چاہیے. یعنی آپ امیجن کریں، آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوتا ہے تو کتنے بڑے نام تھے ہسٹری میں. finest people that mankind has ever seen, آقا علیہ السلام left those as the caretakers of the system of Islam. finest. اب وہ جب فائنسٹ لوگ اس سسٹم کو لے کے چلے تھے تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسے کر کے ایک سیکوینس آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم آف دا لارڈ آل مائٹی
بلڈ کیا تھا آقا علیہ السلام نے. آقا علیہ السلام نے اپنی دماغ یا اپنے سوچ سے اوپر اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس کو رکھا تھا اور اس کو ایک کر دیا تھا. اپنی سوچ اور اللہ کے کمانڈ کو ایک کر دیا تھا. جب آپ اپنی سوچ اور اللہ کے کمانڈ کو ایک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود سسٹم کو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. پھر وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہی عمر رضی اللہ عنہ، وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی مولا علی، وہی حضرت امام حسن، یہ گریٹس پھر حکومت چلا رہے ہوتے ہیں. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے ساتھ کوئنسائڈ ہو جاتی ہے تو فائنسٹ نیمز ہی سامنے آتے ہیں، پھر غلط لوگ نہیں سامنے آتے. اتنے خوبصورت سسٹم کو ڈیمیج کرنے والی طاقتیں فرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوائزن کرنے سے لے کے حضرت عمر کو قتل کرنے سے، حضرت عثمان کو قتل کرنے سے، مولا علی کو قتل کرنے سے، یہ قتل کرنے والی، شہید کرنے والی، اپوز کرنے والی طاقتیں آتی رہیں گی ان لوگوں میں بھی، آج کے دور میں بھی، آگے آنے والے دور میں بھی. لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے ساتھ جڑ گئی ہے تو اس کی پاور، اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے آپ سپورٹ کر دیں گے. پھر کم وٹ میں جب آپ مولا علی کو وار لگا ہے تو ان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کی کامیابی ہی شہادت تھی. ہمیں پھر اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی ہریرہ کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہمیں پتا ہوگا سسٹم اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں دے دیا. جیسے ہی ہم پہلے سے ایک پری میڈیٹیٹڈ اپنا ایک کانسیپٹ بنا لیں کہ اچھا اس سسٹم سے ہم لے کے چلتے ہیں، تو نو، تب ہم رب کے سپرد اپنی سوچ نہیں کر رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ رب ہماری سوچ کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہماری سوچ کو اس طرف کر دے. یہ بڑی سیلف ڈریون دعا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سنت اور سیرت پہ چلیں تو ہمیں نیچرلی وہ لوگ، وہ چہرے ملے. آئی ٹیل یو، اگر عمران خان جینوین آدمی ہے جو کہ ویزیبلی وہ ہے، تو آپ نے جب اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیا تو نیچرلی سسٹم عمران خان کو لے آئے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. میں سمجھ گیا ذریعہ بھائی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے کوئنسائڈ کر جائے گا تو اس کے بعد اس کو مینٹیننس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ پہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو وہ لے گئی فائننس. اور اگر کلیکٹیو امت، آپ کی قوم، آپ کی عمران خان کو فائننس کہہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہی لائیں گے. آپ نے پھر ٹینشن نہیں لینی، پھر انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی اس کو روکنا. یس بالکل. اگر ہم پہلے ہی اپنی سوچ کو حتمی شیپ دے دیں کہ یہی فائننس ہے، یہاں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویزیبل ہے، میں اس میں کبھی شک نہیں کرتا. لیکن میں اتنا بڑا رسک نہیں لیتا. میں رب کے سسٹم سے کلنگ آن ہو جاتا ہوں کہ اب رب ہمیں خود ہی دکھا دے گا کہ کتنے اور عمران خان ادھر ایگزسٹ کرتے تھے جو سامنے نہیں آ پا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو خود لے آئیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. دیکھیں میں کیوں بار بار قدرت کے قانون کی بات کرتا ہوں. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مہدی علیہ السلام نے آنا ہے. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. ہم نے خالی چین بلڈ کر دی تو عمران خان could be the first person to carry on this, to leave it in the sequence where Mahdi alayhi salam comes and takes it over. کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے اپنا کام کر دیا، you've done your job, now I will take it from there. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم رب کے سسٹم پہ، رب پہ ریلائی کر کے اس سسٹم کو پلیس کرنے کی کوشش کریں. نیچرلی اللہ تعالیٰ ٹھیک لوگ پک کرتے 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 God will pave the way for Mahdi alayhi salam and Isa alayhi salam to take over from there. اور اس رستے میں اگر ہمارا ایک خط بھی اس کی رستے میں آ گیا تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ ہم گنے جائیں گے ان میں کہ یار ہمارے خطوط بھی شامل تھے. اس مٹی میں ایک خاک کا ذرہ ہمارا خط بھی تھا جس مٹی کے اوپر چل کے امام نے دنیا فتح کرنی. That is all that I want to say. اس میں پھر آپ اتنے اس لیول پہ جب آپ ڈسکشن لے کے جائیں گے، ویژن لے کے جائیں گے جہاں مہدی علیہ السلام کے آنے کا رستہ پے ہو رہا ہے، پھر آپ کو یہ آج کل کا دور اور یہ ڈیموکریسی اور یہ چیزیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگیں گے. آپ کہیں گے یہ بڑے سپرفیشل سی گپ شپ ہے بھائی، یہ کسی اوور اے کپ آف ٹی کر لیا کریں گے. لیکن ابھی ہم ویژن ڈسکس کر رہے ہیں تو ویژن از ٹو پیو دا وے فار امام ٹو کم. یہ نہ ہو
کہ کسی اور ریاست میں کوئی یہ پہلے کر جائے، سبقت لے جائے آپ سے، اور امام وہاں چلے جائیں اور ہم گنے بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم بزی تھے شخصیت پرستیوں میں، ہم بزی تھے پالیٹکس میں، ہم بزی تھے نعروں میں، جلسوں میں۔ ہم نے ویژن اپنا بہت کلیئر رکھنا ہے۔ اگر ہم نے وہ رستہ پیو کر لیا مہدی علیہ السلام کا، تو پھر نیچرلی اللہ تعالیٰ فائنسٹ لوگ چنے گا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ خان از دا فائنسٹ آف دا لاٹ، then Khan will be the torch bearer for from our side to take this chain of command۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ خود چن لیں گے جس کو چننا ہو۔ بالکل ذریعہ بھائی، بات سمپل سی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈائمینشن میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کے ساتھ سنک میں آ گئے تو کام آٹومیٹکلی ہو جانا ہے۔ خوبصورت آدمی ہیں آپ نے کیا ایکوریٹ ورڈز یوز کیے ہیں۔ اس ڈائمینشن میں ہم نے اس ڈائمینشن کی جو ویو لینتھ ہے، فریکوینسی ہے، اس میں ہم ان سنک ہو گئے تو نیچرلی ہمیں دکھنا شروع ہو جائے گا کب عمران خان نے آنا ہے، کب کسی اور نے آنا ہے، کب کس طرح ہوگا، کب کون سے عالم نے رول پلے کرنا ہے، علماء نے رول پلے کرنا ہے، اور کب ہمیں مہدی کا وہ لشکر ہمیں دور سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چاہے ہم اس تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں، ہم ہوں گے اسی راستے میں۔ بالکل، کیونکہ ذریعہ بھائی یہ تو پروو فارمولا ہے جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے بعد جیسے جیسے وہ لوگ جو ریگستان میں رہتے تھے وہ سنک میں آتے چلے گئے تو وہ ریولوشنائز کرتے گئے اپنے اپنے دور کو، اور اس کے دیر پا افیکٹس آج تک ہم پاکستان کی صورت میں آج ہم مسلم پریکٹس کر رہے ہیں۔ بس چھوٹی سی سمجھنے کی بات ہے بس اس کو۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے جب کہا نا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں صادق ہوں، سب مانتے ہو کہ میں امین ہوں، سب مانتے۔ کیا تم مانو گے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے؟ جی مانیں گے۔ تو مان لو کہ میں نبی ہوں، تو وہ ایک دم رک گئے۔ بالکل، وہ اسی سیکوینس میں جو چلا پھر ان کے ساتھ، وہ نہ صرف دنیا میں فلاح پائی اس نے آخرت میں بھی اعلیٰ ترین درجات لیے نا، کیونکہ وہ اس نے کوشچن نہیں کیا، اس نے کہا آقا نے کہا ہے چل پڑو۔ اس کی نیچرل سنکنگ اس فریکوینسی میں آئی، اور اس وقت کے جو ساتھی تھے وہ ہسٹری میں سب سے بڑے نام تھے، اور وہ آخرت میں بھی سب سے بڑے نام ہوں گے۔ اسی طرح جب سسٹم کی، اور وہی سسٹم ہے، ہم کوئی نیا سسٹم ری انوینٹ کرنے کا میں اس لیے کہتا ہوں رسک نہیں لیں گے، کیونکہ جو ان کا سسٹم تھا اگر اس کی چین کہیں اور سے آ گئی، ترکی میں آ گئی، ایران میں آ گئی، ملیشیا میں آ گئی، انڈونیشیا میں آ گئی، تو اس کا مطلب ہے ہم غلط چین میں فالو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم میں چن لیے لوگ، جو چننے تھے وہ کسی اور ریاست میں چن لیے، ہم پھر باقاعدہ باطل میں گنے جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں، بالکل، چاہے ہم کتنے نمازی حاجی کیوں نہ ہو۔ جی، اور ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی تک مہدی نہیں آئے تو ہمارے پاس وقت ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا سسٹم شریعت کا نفاذ کہیں پہ ابھی تک امیر المومنین ڈکلیئر آفیشلی اسٹیٹ وائز نہیں ہوا، تو ابھی تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔